اے دیکھنے والے، اپنے رب کے کرم کو دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ صبح انہی کے ہاتھ تیرا رزق بھیجتا ہے۔ فجر کی نماز اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ اس دن کے لیے شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ جس سے اس کے والدین خوش اور راضی نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ خوشحالی لانے والی 7 چیزیں۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت، نمبر 2 نماز کی پابندی، نمبر 3 اللہ کا شکر ادا کرنا، نمبر 4 مجبور کی مدد کرنا، نمبر 5 گناہوں سے توبہ کرنا، نمبر 6 رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، نمبر 7 صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، شکست کھانا بری بات نہیں، بلکہ شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ کسی کے دل سے اپنا دل مت لگاؤ، کیونکہ دل بدل جاتے ہیں۔ دل لگانا ہے تو اللہ سے لگاؤ، کیونکہ اللہ پاک کبھی بھی نہیں بدلتا بلکہ دلوں میں بس جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دیں یا نہ دیں لیکن سایہ ضرور دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنا غم کسی دوسرے کو مت سناؤ، اس سے دشمن خوش، دوست پریشان اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ انسان کی پہچان اچھے لباس سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور اس کے ایمان سے ہوتی ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کہ کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دے گا۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جو شخص کوئی چیز دے کر جتلاتا ہے، احسان میں کچھ لطف نہیں ہوتا۔ احسان کرنا بھلے انسان کی خصلت ہے اور برائی کرنا برے لوگوں کی عادت ہے۔ ایمان کی 3 علامت ہیں۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 نفس کی شہوتوں کو دبا کر رکھنا، نمبر 3 نفسانی خواہشوں پر۔ ایمان اس کا نام ہے جو انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ ایمان وہ روشن ستارہ ہے جو کبھی بے نور نہیں ہوتا۔ جس شخص میں ایمان نہیں اس کے لیے نجات نہیں۔ اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو، کیونکہ یہ دین کا بہترین جزو ہے۔ بہت سے عابد ایسے ہیں جن کے دین اور ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مومن کی شرافت اس کا ایمان اور اس کی عزت اطاعت الہی ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ دین کے بارے میں دھوکہ اور فریب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں وہ لوگ ہی سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 امیروں کی محفل، نمبر 2 عورتوں کی صحبت، نمبر 3 جاہلوں سے بحث۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔
مومن بندہ نہ زبان سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ بدگو اور نہ گالی دینے والا ہوتا ہے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گنہگار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ خوش مزاجی خوبصورتی کی کمی کو پورا کر دیتی ہے، لیکن خوبصورتی خوش مزاجی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ برائی میں کسی کا ساتھ دینا گھٹیا پن اور اللہ کے ساتھ بد دیانتی ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کرے گا۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ کرو۔ نمبر 2، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو۔ نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اس رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ بہت سوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ امید انسان سے کبھی مت لگائیے اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ چرواہے کی آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ خاموش رہو، صرف اللہ ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ کسی کا حق اپنے ذمے لے کر اس دنیا سے مت جاؤ۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا کہ غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ شخصیات میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے تو اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ کسی انسان کی خوبی پہچانو اور اس سے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔